کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جب سائل نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے اللہ کو دیکھا، ملاقات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں نا کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے، رب کو یہاں نظر نہیں آتا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے سامنے بٹھا کے دیدار کرنے کے لیے رب نے محفلیں؟ یہ ظلم کے عقیدے، یہ رسول اللہ کی شان میں غلو۔ تو پھر عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ کہا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا۔ نبی تو دنیا کے اندر دنیاوی آنکھ سے اس زندگی سے اپنے رب کو نہ دیکھ سکے، لیکن فضائل اعمال کہتا ہے کہ نہیں، یہ اولیاء سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پردہ نہیں پڑتا۔ ایک بہت بڑی گمراہی اس معاشرے میں پھیلی جس کا سبب یہی فضائل اعمال بنی۔ وہ کیا؟ ہمارے اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں، یہ تو صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتے ہیں، یہ تو صرف مکان بدلتے ہیں، اب اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، پھر اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، ان پر موت نہیں آتی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے، صفحہ اس کا 660 ہے۔ کہتے ہیں شیخ ابو یعقوب نے کہا میرے پاس مرید آیا، کہنے لگا میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنا مر جانا۔ وہ آیا، 2 رکعتیں پڑھی، لیٹ کے مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن دیا، یاد کرنا الفاظ کو، میں نے غسل دیا، کپڑے پھاڑے، استنجا کروایا، طہارت کروائی، غسل دیا، لباس میں لپیٹا، کفن میں لپیٹا، کندھوں پہ اٹھایا، چپ کر کے پیارے آیا۔ لیکن جب قبر میں رکھا اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا سردار مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہا بھلے آدمی میں تو زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے، ہم تو ایک مکان سے دوسرے میں انتقال کرتے ہیں، ہم مرا نہیں کرتے، ہمیں موت نہیں آیا کرتی۔ ایک اور بزرگ کہتے ہیں ایک مرید آیا، میں نے جب غسل دیا اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، اس نے نہلانا شروع کیا، اس نے انگوٹھا پکڑ لیا، گدگدی کر دی ہوگی یا چوٹی کاٹ لی ہوگی۔ میں نے کہا بابا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے پتا نہیں، مجھے پتا ہے تم مرے نہیں، ڈرامہ کر رہے ہو، تم مرے۔ محمد سعید شیخ پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اگر یہ تمہارے مردے مرتے نہیں ہیں، ان کے جنازے میں اللہم اغفر لے حینا واہ حینا، مرا تو ہے نہیں، مرے ہوئے کہو گے تو بھابی ہو جاؤ گے، بھابی حینا کہا کرو۔ کہا اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا۔ ابن جلا کہتے ہیں ایک بزرگ آئے، میں نے ان کو پھٹے پہ رکھا نہلانے کے لیے، کہکا مار کے ہنسنے لگ گئے، ایک انگوٹھا پکڑ رہا ہے، ایک آنکھیں کھول رہا ہے اور ایک ہنس رہا ہے۔ یہ 671 پہ ایک اور کا واقعہ سنیے۔ ابو سعید کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں تھا، بحرم سے نکلا، دروازے سے باہر ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑا ہوا دیکھا۔ میں نے جب غور سے دیکھنا شروع کیا تو میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا ابو سعید تمہیں پتا نہیں، محبت کرنے والے دوست مرا نہیں کرتے، صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوا کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی شیخ فرما رہے تھے عمر نے تلوار نکال کر کہا رضی اللہ عنہ وارضا، جس نے کہا محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وسلم گردن کو کاٹ ڈالوں گا۔ میرے نبی اٹھ کر کیوں نہیں آ گئے؟ کہا عمر پریشان کیوں ہوتا ہے، میں صرف اتوں پردہ کیتا ہے، اصل میں جاگ رہا ہوں، زندہ ہوں، سب کچھ دیکھ رہا۔ اگر تمہارے بزرگ انگوٹھے پکڑ سکتے ہیں، فاطمہ نے 6 مہینے رسول کی زندگی کے بعد زندگی پائی، کسی نے فاطمہ کو مسکراتے نہ دیکھا۔ فاطمہ کو قریب کر کے کہا تھا آقا نے، فاطمہ کان میں کچھ کہا تو رونے لگ گئی۔ عائشہ نے پوچھا روئی کیوں تھی؟ کہا بابا نے کہا تھا فاطمہ اب میں تجھ سے دور جا رہا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ دوبارہ کہا جنت میں سب سے پہلی میری ملاقات تجھ سے ہونی ہے۔ نبی تو کہے میں مر رہا ہوں، قرآن تو کہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، قرآن تو کہے انک میت، لیکن تبلیغی کہتے ہیں ہمارے نہیں مرتے، صرف مرتے ہی نہیں بلکہ یہ صفحہ 669 ہے،
فضائل صدقات ہے۔ ابو علی نے کہا ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا، خستہ حال، پرانے کپڑے، کہنے لگا کوئی پاک صاف جگہ ہے جہاں میں لیٹ کے مر جاؤں؟ کہا آ جاؤ، لیٹ جاؤ، مر جاؤ، بڑی کھلی جگہ ہے۔ وہ آیا، لیٹ گیا، مر گیا، اور جب وہ مرنے لگا، اینڈ ہو گیا، ہوا نکل گئی، میں نے غسل دیا، کہنے لگا بے وقوف، مجھے مردہ نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، قیامت کے دن پوری وجاہت کے ساتھ تیری مدد کروں گا۔ رسول اللہ نے تو کہا تھا فاطمہ سے خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لے، عمل کر لینا، عرش والے نے پکڑ لیا تو محمد کی بیٹی میں چھڑا نہ سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے۔ اور یہ صفحہ 711 فضائل صدقات، کہتے ہیں مولوی زکریا صاحب، عرب کی جماعت ایک سخی کی قبر پہ گئی، اونٹ پہ سوار ہو کر گئے، وہ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا اور کہنے لگا تم آئے ہو خالی پیٹ واپس چلے جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں اصیل اونٹ گھر کھڑا ہے وہ لے لو۔ خواب ہی خواب میں سودا طے ہوا۔ لفظ ہے مولوی زکریا صاحب کے، قبر والا اٹھا، قبر سے نکلا، اونٹ کو ذبح کیا۔ قبر والا اٹھ کے باہر آ کے اونٹ ذبح کر کے پھر قبر میں چلا گیا۔ آگے پولیس کی چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی، بیگم کو مل کر کیوں نہیں آیا؟ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیوں نہیں آیا؟ کہا ہم گوشت کھا پی کے جان بنا کے پیٹ بھر کے جا رہے تھے، سامنے سے ایک نوجوان آیا، تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا میرے باپ کو کوئی چیز بیچی ہے؟ کہا سودا خواب میں قبر والے سے اونٹ کا ہوا تھا، کہا اس کے بدلے یہ اونٹ لے لے۔ مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں بھیجا۔ قبر پہ آئے تھے یا کسی ہوٹل میں گئے تھے؟ یہ گئے کہاں تھے؟ قرآن سے سنیے، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، ان سے پہلے ہم نے کتنے ہی لوگوں کو مارا ہے، کتنی ہی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں۔ سنو مالک کا فیصلہ، أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، رب کا فیصلہ ہے جو مر کے اگلے جہان چلا جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا۔ اشرف علی تھانوی اشرف السوانے میں لکھتے ہیں نانا جان کے بارے میں، نانا جان حج پہ جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مر گئے، قتل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ رات ہوئی تو نانا جان مٹھائی کا ڈبہ لے کے نانی اماں کو سلام کرنے پہنچ گئے، کہنے لگے کسی کو نہ بتانا، ہر جمعرات کو آؤں گا، مٹھائی لاؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تھانوی صاحب کے نانا نہیں بتاتی۔ صبح خیال آیا جب لوگ بچے مٹھائی کھائیں گے تو پڑوسی تو کہیں گے بابا مرد گھر میں ہے نہیں، مٹھائیاں کہاں سے آتی ہیں، الزام لگیں گے۔ کہا بھائی نہیں، پریشان نہیں ہو۔ رات تھانوی کا نانا آیا تھا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد نانا جان پھر ساری عمر ہمارے گھر میں دوبارہ نہیں آئے۔ یہ تھانوی کا نانا آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے جو مر گئے وہ حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، جو مر گئے وہ واپس نہیں آیا کرتے۔ پوچھو یہ آنے والا کون ہے؟ جو مر کے اللہ کے دربار میں چلا گیا وہ واپس نہیں آتے۔ لیکن فضائل اعمال کہتی ہے آتے ہیں، انگوٹھے پکڑتے ہیں، مدد کرتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ ان مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ ان کو اپنی آوازیں سنا نہیں سکتے۔ فضائل اعمال کو سینے سے لگانے کی وجہ سے پانچویں بڑی گمراہی اس اہل ایمان، اہل اسلام قوم میں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے جو داخل ہوئی وہ یہ کہ قبر پرستی کی کھلی ہوئی دعوت دی گئی۔ قبر پرستی کی دعوت، بزرگوں سے، مرے ہوئے بزرگوں سے مدد مانگنے کی دعوت، ان سے مسائل حل کروانے کی دعوت، یہ فضائل صدقات ہے۔ صفحہ اس کا 716 ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی تھے مصر میں، ایک صاحب خیر، کوئی دلیل نہیں، ایک بندہ آواز پہ یہاں دیے، مصر میں ایک صاحب خیر ضرورت مند فقیروں کو چندہ اکٹھا کر کے دیتے تھے۔ ایک فقیر آیا، چندہ مانگا، کہیں سے نہ ملا، ہر جگہ سے مانگا، آخر میں ایک سخی کی قبر پہ جا کر بیٹھ کر سارا حال سنا دیا کہ یہ غریب ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا، اور آ کر اپنے پاس سے 1 دینار توڑا، آدھا اس کو دیا، آدھا جیب میں رکھا۔
رات کو یہ قبر والا خواب میں آیا، کہنے لگا اس وقت مجھے بولنے کی اجازت نہیں تھی، میں نے باتیں تیری ساری سن لی تھی، بولنے کی اجازت نہیں تھی، میرے گھر میں جاؤ، انہیں کو چولہے کے نیچے جو مرتبان ہے وہ پھاڑو اور وہاں سونے اور شرفی دفن ہے وہ مجھے دے دو۔ یہ گئے، جگہ پھاڑی، سونا نکالا اور پھر ان گھر والوں سے کہنے لگا خواب کی بات ہے، حقیقت نہیں ہوا کرتی، تم سونا رکھ لو۔ کہا بڑی بے غیرتی ہے، وہ مر کے بھی سخاوت کر رہا ہے اور ہم زندے اس پہ قبضہ کر لیں۔ قبر والے پر جاؤ، قبر والے کے پاس بیٹھو اور وہاں جا کے اپنی مشکل سناؤ۔ یہ فضائل حج ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کا صفحہ 100